اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹائم ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس وقت لوگ قبیلوں کی صورت میں رہتے ہیں۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا سردار ممنون تھا جو کہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے کافی قبیلوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ سب فتوحات وہ ایک جادوگرنی کے دم پر حاصل کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے پہلے ہی ہار یا جیت کے بارے میں بتا دیتی تھی۔ اب وہاں پر چند آزاد قبیلے رہ گئے تھے جو کہ ممنون سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک قبیلے کا سردار تھا جو ممنون کو ہر حال میں مارنا چاہتا تھا۔ ممنون کو مارنے کے لیے سردار ایک قبیلے کے 3 خطرناک آدمیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنے قبیلے میں یہ صرف 3 لوگ ہی زندہ بچے تھے، جن میں سے 2 بھائی تھے اور ایک ان کا دوست تھا۔ ان 2 بھائیوں میں سے ایک میتھیوس ہے جو کہ ہماری آج کی مووی کا ہیرو ہے۔ سردار ان سے کہتا ہے کہ تم نے جادوگرنی کو مارنا ہے، جس کے بدلے وہ انہیں 20 قیمتی پتھر دیتا ہے، جس پر میتھیوس کہتا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ لیکن سردار کے بیٹے کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ اگلے دن میتھیوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ممنون نے ڈیرے ڈالے تھے۔ یہ تینوں جادوگرنی کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ممنون کے سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میتھیوس کا ساتھی مارا جاتا ہے، جبکہ اس کے بھائی کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن میتھیوس جادوگرنی کے ٹینٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی میتھیوس جادوگرنی کو مارنے لگتا ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اسی لمحے وہاں پر ممنون کے سپاہی آ جاتے ہیں اور میتھیوس کو پکڑ کر ممنون کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہاں پر سردار کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اصل میں سردار کا بیٹا اپنے باپ کو مار کر ممنون کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہاں پر ممنون میتھیوس کے بھائی کو اس کے سامنے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ میتھیوس کو بھی مارنے لگتا ہے، لیکن تبھی جادوگرنی وہاں پر آ جاتی ہے اور ممنون سے کہتی ہے کہ اسے مت مارنا، اگر تم نے اسے مار دیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اس کا فیوچر دیکھا ہے۔ لیکن سزا کے طور پر میتھیوس اور ایک چور کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں۔ ان کے آس پاس خطرناک کیڑے مکوڑے تھے جو ان پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ چور اپنے آپ کو کسی طرح بچا لیتا ہے، اس کے بعد وہ میتھیوس کو بھی بچا لیتا ہے۔ میتھیوس اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے ممنون کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ممنون باقی بچے قبیلوں پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن جادوگرنی اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے، جس پر ممنون کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کا راجہ بننا چاہتا ہوں اور راجہ بننے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گا، جس پر جادوگرنی کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو میری ساری پاورز چلی جائیں گی۔ اب میتھیوس اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ممنون ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بچہ میتھیوس کے قیمتی پتھر لے کر بھاگ جاتا ہے، لیکن میتھیوس اسے پکڑ لیتا ہے۔ اب چونکہ وہ بچہ یہیں کا رہنے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس جگہ کا کونا کونا جانتا ہے۔ وہ میتھیوس کو محل کے اندر لے جاتا ہے جہاں پر ایک بوڑھا شخص بارود بناتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص ممنون کے بیہیویئر کی وجہ سے اسے سخت ناپسند کرتا تھا اور اس بارود کو وہ ممنون کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میتھیوس بوڑھے شخص سے پوچھتا ہے کہ ممنون کہاں ملے گا، جس پر وہ بتاتا ہے کہ ممنون اس وقت تلوار بازی کی پریکٹس کر رہا ہوگا۔ تب یہ بچہ میتھیوس کو اس جگہ لے جاتا ہے اور میتھیوس اس بچے کو انعام کے طور پر ایک قیمتی پتھر دیتا ہے۔ اب میتھیوس ممنون پر تیر چلانے لگتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ممنون کے سپاہی اس بچے کو پکڑ لاتے ہیں، کیونکہ اس بچے کے پاس سٹون تھا اور وہ اس بچے کا ہاتھ کاٹنے لگتے ہیں۔ اب میتھیوس نہ چاہتے ہوئے بھی ممنون کو چھوڑ کر اس شخص پر نشانہ لگاتا ہے جو بچے کا ہاتھ کاٹنے لگتا ہے۔ سپاہی میتھیوس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس پر تیر چلانے لگتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے میتھیوس اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر جادوگرنی ہوتی ہے۔ میتھیوس جادوگرنی کو زبردستی محل کے باہر لے آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ممنون جادوگرنی کو ڈھونڈنے محل سے باہر ضرور آئے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ آ جاتے ہیں۔ رات کو جب یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب جادوگرنی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میتھیوس اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ممنون کے پاس واپس جانا چاہتی ہو، جس پر جادوگرنی اسے بتاتی ہے کہ ممنون نے مجھے بچپن سے ہی قیدی بنایا ہے۔ میتھیوس پوچھتا ہے کہ اس دن محل میں تم نے میری جان کیوں بچائی تھی، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم ہی وہ شخص ہو جو مجھے ممنون سے بچا سکتے ہو۔ یہ سن کر میتھیوس اسے آزاد کر دیتا ہے، لیکن اب جادوگرنی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اگلی صبح وہاں پر ممنون کے سپاہی آ جاتے ہیں۔ میتھیوس ان سے لڑنے کے لیے آگے آتا ہے۔ اسی لمحے وہاں پر طوفان آ جاتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر میتھیوس سپاہیوں کو مارتا ہے، لیکن ایک سپاہی میتھیوس کے پیر پر بچھو کے زہر والا تیر مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے میتھیوس کے سارے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ لیکن جادوگرنی اپنے جادو سے سارا زہر نکال دیتی ہے، جس کی وجہ سے میتھیوس بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد میتھیوس پرندے کے ذریعے ممنون کو پیغام بھیجتا ہے کہ تمہارے سارے سپاہی مارے جا چکے ہیں۔
لیکن ممنون اپنے سپاہیوں سے جھوٹ کہتا ہے کہ میتھیوس مارا جا چکا ہے، اور سپاہی بار بار جادوگرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ممنون جادوگرنی کے بارے میں بھی جھوٹ بولتا ہے کہ وہ محل میں ہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ جادوگرنی محل میں نہیں ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ دوسری طرف میتھیوس اور اس کے ساتھی جب پانی پی رہے ہوتے ہیں تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ان سب کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس قبیلے کا سردار میتھیوس کو جانتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سردار اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جادوگرنی کو میرے پاس لے کر آؤ، لیکن میتھیوس آگے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا۔ اس کے بعد سردار اور میتھیوس میں لڑائی ہوتی ہے اور سردار میتھیوس سے ہار جاتا ہے۔ میتھیوس سردار سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہے، کیوں نہ ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں، جس پر سردار کہتا ہے کہ ممنون کی اتنی بڑی فوج سے کون لڑے گا، جس پر میتھیوس کہتا ہے کہ میں لڑوں گا۔ اس کے بعد سردار انہیں بھی اپنے قبیلے میں شامل کر لیتا ہے۔ رات کو جادوگرنی اکیلی ممنون کے محل کی طرف نکل جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے قبیلے پر حملہ ہو۔ میتھیوس کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی ممنون کے محل کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ دوسری طرف ممنون کے سپاہی جادوگرنی کے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے کیونکہ اگلی صبح انہوں نے جنگ کے لیے جانا تھا، لیکن ممنون کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تبھی وہاں پر جادوگرنی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل کی جنگ میں جیت ہماری ہی ہوگی۔ رات کے وقت میتھیوس اور اس کے ساتھی محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا آدمی اور چور محل میں بارود بچھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میتھیوس اور ممنون کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران وہاں پر ایک سپاہی میتھیوس کو تیر مارنے لگتا ہے، جسے دیکھ کر جادوگرنی میتھیوس کی طرف بھاگتی ہے تاکہ تیر اسے لگ جائے، لیکن میتھیوس اپنا رخ بدل دیتا ہے اور تیر میتھیوس کو لگ جاتا ہے اور وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میتھیوس اپنی کمر سے تیر نکال کر ممنون کی طرف نشانہ لگاتا ہے۔ ممنون اس طرح کے تیر کو اپنی تلواروں سے روک لیا کرتا تھا اور اس بار بھی وہ یہی کرنے والا تھا، لیکن تیر کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسے روک نہ سکا اور تیر اس کے سینے میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد چور بارود کے ڈھیر کو آگ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ممنون کا محل راکھ کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ میتھیوس جادوگرنی سے شادی کر لیتا ہے اور وہاں کا راجہ بن جاتا ہے۔